وہ کسی کا جانثار ساتھی ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کسی کی رہائی کے لیے ایک اہم آلہ کار ثابت ہو سکتا ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے اس کے عادات و اطوار مخالف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بولا، اور ایسا بولا کہ لوگ انگشتے بدندہ ہو گئے کہ کیا یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ کسی کو باہر لے آئے گا، یا یہ وہ ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کوئی باہر نہ آئے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے دن وفاقی حکومت کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ڈائیلاگ کے لیے جو منظرنامہ بن رہا تھا وہ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ صاحب نے وزیر اعلیٰ کے پی کو خبردار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے راستے کھلے تھے، لیکن اسلام آباد کی طرف سے جلسہ گاہ آنے والوں کو نہیں روکا گیا۔ انہوں نے کہا جلسے کے اندر جو تقریر کی گئی وہ انارکی پھیلانے کے لیے کی گئی۔ علی امین گنڈاپور 2 نمبر آدمی ہے، ان کا ڈبل چہرہ ہے، اور جس لہجے میں انہوں نے کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں، پھر اسی لہجے میں جواب بھی ملے گا۔ اب آپ اٹک پل پار کر کے دکھائیں۔ اب یہ 2 نمبر آدمی اور ڈبل چہرہ یہ کیوں کہا گیا؟ علی امین گنڈاپور کے بارے میں باتیں یہ کی جا رہی تھیں کہ علی امین گنڈاپور جن کے ساتھ رابطہ کیا گیا اس وقت کہ جب 22 اگست والا جلسہ تھا اور اس جلسے کو منسوخ کیا گیا، تو اس میں وسیلہ یا سہولت کاری جو تھی وہ علی امین گنڈاپور نے دی تھی۔ علی امین گنڈاپور کے بارے میں باتیں تھیں کہ یہ ادھر بات کچھ اور کرتے ہیں اور پھر میٹنگز کے اندر آ کے ان کا رویہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کے بارے میں باتیں یہ بھی تھیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو ماضی قریب میں یہ کرتے رہیں، لیکن کل علی امین گنڈاپور نے وہ جو حدود پھلانگی ہے، حدود کو پھلانگنے کے بعد مختلف لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے جو باتیں کی، اس سے وہ تاثر جو ایک قائم ہو رہا تھا اس کی بھی نفی ہوئی۔ اسی وجہ سے رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ یہ 2 نمبر آدمی اور ڈبل چہرہ ہے، کیونکہ ان کی منشا کے مطابق علی امین گنڈاپور نے ریاکٹ نہیں کیا۔ لیکن آج کے دن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کی تقریر کو سیاسی تقریر قرار دے دیا کہ وہ ایک سیاسی تقریر تھی، یہ پارٹی نیریٹو نہیں۔ تو پارٹی نیریٹو کیا ہے؟ یعنی جلسوں کے اندر جو باتیں کی جائیں گی، ہم وفاقی حکومت کو کوستے ہیں کہ یہ اپنے بیانیے میں اور الیکشن کی کمپین کے اندر ان کا نیریٹو کچھ اور تھا، یہ دعوے کچھ اور کرتے تھے، لیکن اب آ کے یہ کچھ اور طرح سے پریڈکٹ کر رہے ہیں، تو ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہتی ہے ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تقریر کو بیرسٹر گوہر جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی تقریر تھی۔ تو اس سے تاثر کیا ملتا ہے کہ پارٹی کی اندرونی سطح پہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو اگریشن والا رویہ ہے اور جو مفاہمت والا رویہ ہے، اس کے اندر کوئی خلیج بن رہی ہے جس پہ وفاقی حکومت اس کا فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات ہو سکتی ہیں۔ میں اس بات کے اوپر کہ کل کے جلسے میں جو رکاوٹیں تھیں، جتنا کچھ بھی تھا، وہ تو وفاقی حکومت اس سے فائدہ اٹھاتی، ہر صورت میں اٹھاتی۔ جب آپ کو 41 شرائط دے دی گئی، آپ کو اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ بھی من مرضی آدمی ہیں، من مرضی لوگ ہیں، من موجی اس لیے کہ آپ کو جو شرائط دی گئی 7 بجے جس میں جلسہ ختم ہونا تھا، آپ کی عقل کے پیمانے نے نہیں بتایا کہ 7 بجے کیسے جلسہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر دستخط کر دیے۔ جب دستخط کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہے، وہ تو کریں گے۔ لیکن دوسری طرف جو منظرنامہ کلی طور پہ بن رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف نیا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ احتساب عدالت سے منتقل ہو گیا، اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف نئی توشہ خانہ ریفرنس میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل تھے سلمان صفدر، انہوں نے کہا جی نیب ترامیم جو ہے اس کی بحالی کے بعد نیا توشہ خانہ کیس بنتا ہی نہیں۔ نیب ترامیم بحالی کے بعد یہ کیس جب نہیں بنتا، ان کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو قانون ہے اس کے تحت جرم یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم کی بحالی کے بعد نیا توشہ خانہ ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے، یعنی انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ احتساب عدالت کے جج تھے محمد علی وڑائچ، انہوں نے سماعت میں 3 گھنٹے کا وقفہ کیا۔ بعد میں انہوں نے نیا توشہ خانہ ریفرنس جو تھا اس میں ضمانت کیا دینی تھی، بریت کیا دینی تھی، انہوں نے اسپیشل جج سینٹرل کو یہ منتقل کر دیا۔ احتساب عدالت نے یہ حکم دیا کہ نئے توشہ خانہ کیس میں ضمانت کی درخواستیں متعلقہ عدالت ہی سنے گی۔ نئے توشہ خانہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 10 ستمبر کو متعلقہ عدالت کرے گی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کا سہارا لے کے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں احتساب عدالت سے رعایت مانگی اور اپنی بریت کی درخواست دائر کی تھی۔ نیب ترامیم کو خود بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے خلاف آئین قرار دے کے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا،
اور سپریم کورٹ سے کیس ہار کر اب اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر انہوں نے احتساب عدالت سے بریت بھی مانگی ہے کہ مجھے اس کیس سے بری کر دیا جائے۔ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر سماعت جو ہے وہ 10 ستمبر تک ملتوی کر دی ہوئی ہے۔ 10 ستمبر کو وہ دیکھیں گے کہ آیا اس میں بری کرنا ہے، آیا اس کو کسی اور کو منتقل کرنا ہے، یا آیا یہ انہی کے دائرہ اختیار کے اندر موجود ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہی، جو ایک طرف سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے حقائق مختلف ہیں۔ یہاں پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ ایک طرف مفاہمت کی پالیسی ہے، وہ تو ہمیں چلا کے رکھنا ہے، لیکن ہمیں اپنے کارکنان کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے۔ کارکنان کو کیا منہ دکھائیں گے، پہلے نیریٹو کیا بنایا ہوا تھا اور اب آگے کس طرف کو چلیں گے، تو اس لیے وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ اور میں اب یہ کہتا ہوں کہ وکٹ کے دونوں اطراف میں پاکستان تحریک انصاف کھیل رہی ہے۔ کبھی کبھار اس کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، اور کبھی کبھار بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا یا مزید نقصان ہوگا۔ مزید نقصان ہوگا تو کس حد تک ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں کے بہت سے نقصان ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارا کیا نقصان ہونا ہے، لیکن وہ جو قدم اٹھاتے ہیں اس میں فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ پھر سوچ میں آتا ہے کہ وہ نقصان کم تھا اور یہ جو نقصان ہو چکا ہے اس کی بھرپائی کس طریقے سے ہوگی، اس کے اوپر وہ پھر زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ نہیں، اس میں پالیسی چینج کرنی چاہیے تھی۔ اب کل کے جلسے کے بعد ایک تو یہ ہوا کیونکہ یہ ایک لمبے گیپ کے بعد جلسہ تھا، اور لمبے گیپ کے بعد جب جلسہ ہوتا ہے تو ایک وہ غبار جو سینے کے اندر ہوتا ہے وہ آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جذباتیت کو بھی آپ فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس پہ کبھی کبھار آپ حواس سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ جب حواس خمسہ سے آپ باہر ہوتے ہیں تو پھر جو باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ آپ کے فیور میں ہو جاتی ہیں اور کچھ نقصان میں ہوتی ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو پتا چلے گا کہ اس کے آفٹر شاکس کیا تھے۔ دوسری طرف اہم قانون سازی کے لیے آصف زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب متحرک ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کو آج رات کے کھانے کے اوپر بلایا۔ جمعیت علماء اسلام فے کو بھی دعوت دی ہے، حالانکہ وہ اتحادی نہیں ہے لیکن ان کو دعوت دی گئی ہے۔ آصف زرداری کی دعوت پہ پیپلز پارٹی اراکین، قومی اسمبلی اور جو سینیٹرز ہیں وہ آج رات ایوان صدر میں جمع ہوں گے۔ صدر اور وزیر اعظم جو ہیں وہ معاشی صورتحال کے اوپر بات کریں گے، پھر مجوزہ قانون سازی کے اوپر اعتماد میں لیا جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے اور اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد بڑھانے سمیت ایک آئینی پیکج لانا چاہتی ہے۔ یاد رہے یہ سارا معاملہ جو تھا یہ وایا نور عالم خان صاحب چل رہا ہے، لیکن حکومت آج اس کے اوپر کر رہی ہے، تو پھر کون کروا رہا ہے نور عالم خان صاحب کے توسط سے، یہ بھی آج کلیئر ہو جائے گا۔ حکومتی اتحاد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے قریب پہنچ گیا، وہ کلیم کرتے ہیں۔ جے یو آئی کی اگر حمایت حاصل ہوتی ہے تو حکومت کو پھر مزید 3 ووٹ درکار ہوں گے 2/3 اکثریت کے لیے، جبکہ سینٹ کی اگر بات کریں تو حکومت کو مطلوبہ 64 ووٹ ملنے کی قوی امید ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے گورنرشپ لے رہیں گے۔ 4 وزارتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ منطق میں سمجھ نہیں آتی کہ 4 وزارتیں ان کو دے دی جائیں گی، لیکن جب حکومت کو یہی دکھائی دے گا کہ آگے صرف کھائی ہے تو وہ کھائی سے بچنے کے لیے رسی کو تو تھامیں گے جو باہر سے آ رہی اور وہ مولانا کی ہے، تو وہ اسے اگر تھامنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کس حد تک رسی بڑھاتے ہیں اور رسی پہ کس حد تک ہاتھ پڑتے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر راغب ہو گئے ان کی طرف تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ابھی آپ دیکھیں کہ 8 فروری کے الیکشن تک ان کو ایک سیاسی طور پہ نقصان پہنچا تھا، اور ان کے اپنے لوگ بھی مانتے تھے کہ سیاسی طور پہ نقصان پہنچا ہوا ہے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے وہ نقصان کو اوور کم کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک وہ اوور کم اس پہ کر پائے، لیکن اگر پھر وہ جھکاؤ اس طرف کو دکھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ دوسری طرف یہ جو عمر بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے وہ اپنے مدت ملازمت پہ کسی قسم کی توسیع نہیں چاہتے۔ آج انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی اس میں ایک صحافی نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جج صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پہ متفق ہیں، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے لے کے آئے۔ چیف جسٹس نے پھر ایک راز کھولا، انہوں نے کہا جی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ موجود تھے، سیکنڈ موسٹ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب موجود تھے اور اٹارنی جنرل موجود تھے۔ میٹنگ میں رانا ثناء اللہ صاحب نہیں تھے۔ میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ تمام چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت میں ہم توسیع کر رہے ہیں۔ میں نے ادھر یہ بات کی کہ باقیوں کی کر دیں، میں مدت ملازمت میں توسیع قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں رہوں گا۔ ججز کے خط کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے سے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ 6 ججز کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی جو ہے وہ ناسازی طبیعت کے باعث نہیں آ رہی، جس وجہ سے بینچ تشکیل نہیں پا رہا تھا۔
چند روز پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اس بات کی وضاحت کر چکے تھے کہ چیف جسٹس اپنی مدت ملازمت پہ توسیع نہیں چاہتے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جب سبھی کی ہوگی تو پھر ان کی بھی ہو جائے گی، تو اس کی بھی انہوں نے تردید کر دی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر جج جو ہے وہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہو سکتا، ہاں کچھ جج کسی طرف ہو سکتے ہیں، کچھ جج کسی طرف ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جب بینچ بنا کرتے تھے تو معلوم پڑ جاتا تھا فیصلہ کیسا آئے گا، لیکن اب جب بینچ بنتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں پڑتا کہ آپ کے دائیں بائیں والے کون سی آراء نکال لیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جو بات کی اور مدت ملازمت میں مزید توسیع کے نہ لینے کے حوالے سے بات کی ہے، تو پھر آج رات کی میٹنگ کے بعد سے جو بات کھل کے سامنے آئے گی، جس میں کل کا جلسہ بھی ڈسکس ہوگا، جس میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی ہوگا، جس میں 2/3 اکثریت کے حوالے سے بھی بات ہوگی، تو وہاں پر یہ بھی ڈسکس ہوگا۔ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج رات جو فیصلہ ہوگا کل اس کا اعلامیہ جاری ہوگا، اس کا جو ریبٹل آنا ہے نا وہ آئندہ کا منظرنامہ وضع کرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔